اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو حضرت یاسر بن عامر کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندہ تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے، حضرت یاسر، حضرت مالک، حضرت حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا، جس کی ان کو کوئی خبر نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخرکار حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی سے متعلق کوئی خبر نہ مل سکی، کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین مکہ مکرمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ مکرمہ سے اپنے ملک یمن کی طرف چلے گئے۔ لیکن حضرت یاسر نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں حضرت ابو حذیفہ سے تعلقات قائم کر لیے۔ حضرت حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو خوبصورت اور نیک سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار، عشق و رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ نے حضرت یاسر کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب حضرت حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو وادی غیر ذی زرعہ کے سالار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنے شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دے دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرت ناک سزائیں فقط اس لیے دی جاتی تھی کہ لوگوں، تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگی تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم و کفار کو دیکھ کر اپنا جان، مال، اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے،
اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو نہیں مٹا سکتی۔ تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو منتزل کم نہیں کر سکتی۔ تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر اور سعید و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے۔ باقی کا واقعہ میرے اسلامی بھائیوں اگلی قسط نمبر 3 میں بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام سے محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔